نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، کل کی مجلس ہمارے سامنے یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اس بات پر کہ بڑی نعمت موجود ہے، اگرچہ چھوٹی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے، لہذا بڑی نعمت کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کل کی مجلس میں اس کے متعلق چند واقعات اور چیزوں کو بیان کیا گیا تھا جس سے ہمارے دل کو تسلی ہو۔ آج بھی اسی سلسلے میں چند ارشادات اور بزرگوں کے واقعات جو ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، غم کے حالات میں بھی تسلی کا سامان بن جاتا ہے۔ ندائے منبر و محراب جلد اول صفحہ نمبر 276 پر لکھا ہے کہ دمشق میں ایک صاحب تھے عبدیہ نامی، جنگل میں سفر میں جا رہے تھے۔ وہاں دیکھا سفر کے اندر جنگل میں کہ ایک آدمی بوریا پہنے ہوئے ہیں، یعنی اس کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہے، جس کو اپنے گون کہتے ہیں، وہ ٹاٹ کا بوریا جسم پر پہنے ہوئے ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ دیکھا اس نے پوچھا کہ ابن ادویہ نے پوچھا کہ آپ کے جسم پر کچھ پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، ایسے خستہ حالت ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کس نعمت پر؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس نے کہا تمام نعمتیں اللہ نے مجھ کو دے رکھی ہے، سن، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ نمبر 2، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے میں تندرست ہوں، زبان کو ذکر الہی کی قدرت حاصل ہے، مردار دنیا سے اللہ نے مجھے دور رکھا ہے، مجھے اس کی تمنا بھی نہیں ہے۔ عبدیہ وہاں اس کو سن کر کے روئے اور اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 144 پر ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے آدمی پر گزرے جو اندھا تھا، اپاہج تھا، ہاتھ پاؤں نہیں چلتے تھے، برس کی بیماری تھی، فالج لقوہ اور ہوا لگ گئی تھی، اپنی جگہ پر پڑا ہوا تھا، پھر بھی یہ کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے جس نے تجھے ان عارضوں سے جن میں اس کی بہت ساری مخلوق مبتلا ہے امن و عافیت میں رکھا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک فی۔ جب اس نے اس بیماریوں کے باوجود بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو پوچھا خدا نے تجھے کس بلا اور مصیبت سے عافیت دی ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں بیماری ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے عافیت دی۔ دیکھیے اس بوریا پہننے والے خستہ حال آدمی نے کیا جواب دیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ، میں اس سے تو بہتر ہوں کہ جس کے دل میں اپنے رب کی معرفت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں لیکن میرے دل میں اللہ کی معرفت ہے۔ ندائے منبر و محراب جلد اول صفحہ نمبر 276 پر ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے مکان میں کسی نے چوری کر لی تو اڑوس پڑوس نے گھر والوں نے ان کو کہا کہ آپ کی چوری ہو گئی ہے، تو اس وقت بزرگوں نے کیا جواب دیا، فرمایا خدا کا شکر ہے چور آیا تھا، سامان چور کے گیا، شیطان نہیں آیا تھا جو ہمارا ایمان لے جاتا۔ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ایمان باقی ہے، مال گیا تو دنیا برباد ہوئی لیکن ایمان جاتا تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب اور غریب تدبیر بتائی ہے، فرمایا جب کوئی بھی مصیبت آوے تو سب سے پہلے یہ غور کرو کہ یہ مصیبت میرے دین میں آئی ہے یا میرے دنیا کے بارے میں۔ اگر دین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اصل سرمایہ یعنی دین اور ایمان محفوظ ہے۔ اس مراقبہ اور خیال کرنے سے صبر آ جائے گا اور انسان شک و شکایت نہیں کرے گا۔ مصائب اور ان کا علاج صفحہ نمبر 40۔ ہمارے
گجرات میں تڑکیسور کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا ابرالحق صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری طیب صاحب وسیع اللہ مولانا پرتاپ گڈھی کی صحبت یافتہ ہے، اللہ والوں کے پاس رہ کر کے لوگ انسان آدمی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ وہ فیض ابرار جلد اول صفحہ نمبر 143 پر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو نماز کی توفیق دے دی، تلاوت کی توفیق دے دی، اللہ کا نام لینے کی ذکر کی توفیق دے دی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے دی، اگر کسی کو مال دیا ہے تو غریبوں پر خرچ کرنے کی توفیق دے دی، بہت سارے نیک کام انجام دے رہا ہے، مگر اس کے ان تمام اللہ کے فضل اور توفیق کے ایک طرف رکھے، مگر اس کے جیب کے اندر اس وقت اگر 4 پیسے موجود نہ ہو، یعنی وہ مالدار نہ ہو، ایسے آدمی کو آپ پوچھے کہ جناب علی مزاج کیسے ہے، تو کہے گا بھائی جانے دیجیے، بہت مصیبت کے مبتلا ہوں، اور اپنی شکو شکایت کی پوری فہرست بیان کرنا شروع کر دے گا۔ دیکھیے، ساری نعمتیں ایک طرف ہے، بس اس کے نزدیک پیسہ نہیں ہے تو اس پر کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی سب سے بڑی نعمت پیسہ ہی کو اس نے نعمت سمجھ رکھا ہے۔ اگر مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، تو گویا کہ اللہ نے مجھے بہت دے دیا، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے دین کے کام کی توفیق دی، تو اس کی طرف اللہ کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اللہ کا فضل صرف روپیے پیسوں میں نظر آتا ہے۔ ادھر ادھر کچھ روپے جمع کر لیے، اس کے بعد بلڈنگ بنا کر کے اس پر لکھ دیا، یا گاڑی لگا بلڈنگ بنا کر اس پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یا پیسے جمع کر کے کار خرید لی اور کار کے آگے لٹکا دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور ان نمازوں کو جو اللہ نے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس کو فضل رب نہیں سمجھتا کہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر کرنے کی توفیق دی، اللہ نے اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، اللہ نے ان کو ایمان کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق دی، اس پر تو وہ زبان سے نہیں کہتا کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دنیا کی 5 روپے کی اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، کار آ جاتی ہے، گھر بنا لیتا ہے، تو اس کو تو نعمت سمجھ کر کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اپنی سوچ کو، زاویہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت شریح نے فرمایا، مجھے کوئی دنیاوی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کی 4 دفعہ تعریف کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس لیے حمد کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ دوسری اس لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس مصیبت پر صبر کی توفیق دے دی۔ اور تیسری دفعہ اس لیے شکر کرتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی مجھے توفیق دی، جس پر ثواب ملا۔ چوتھی مرتبہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مصیبت میرے دین کی بابت میں رکھی ہے، وہ مصیبت میرے دین کی بابت نہیں تھی جس سے میرے دین کے اندر نقصان اور کمی آوے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مصیبت میری دنیا میں آئی۔ ان 4 باتوں کو سوچ کر کے، مستحضر کر کے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سلف صالحین کے اخلاق صفحہ نمبر 139۔ حضرت غسان بن مفضل غلابی کے فرماتے کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص یونس ابن عبید کے پاس آیا اور ان سے اپنی فقر فاقہ، تنگ دستی، غریبی کی شکایت کی، یونس ابن عبید کے پاس آ کر۔ تو حضرت یونس ابن عبید نے ان سے کہا، تجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ تیری آنکھوں کے بدلے 1 لاکھ روپے مل جاوے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ تیرے دونوں کان، اس کے بدلے میں تجھے 1000 روپے مل جاوے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تیری زبان کے بدلے میں؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، تو اس بات پر راضی ہے کہ 1 لاکھ روپے دے دوں اور تیری عقل ختم ہو جاوے؟ اس نے کہا نہیں۔ اسی طرح اور چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور ان کو ایک ایک نعمت یاد دلائی۔ پھر حضرت یونس ابن عبید نے فرمایا کہ تو یوں کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کنگال ہوں، ایسا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی موجود ہے، پھر شکو شکایت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قاری صاحب تھے،
ہر وقت اپنی مفلسی، غریبی، تنگ دستی، بیماری کا شکایت کرتے رہتے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ قاری صاحب ہم تمہیں 10,000 روپے دینا چاہتے ہیں لیکن سورہ انعام بھلا دیں گے، وہ دے دو۔ قاری صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ خواب میں وہ آدمی کہنے لگا کہ سورہ ہود کے عوض میں 10,000 روپے لے لو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ فلانی صورت ہم تم کو بھلا دے، ہم کو دے دو، اس کے بدلے میں 10,000 روپے دیں گے۔ اس طریقے سے ہر صورت کے عوض میں 10,000 روپے مقرر کیے، مگر قاری صاحب ہر مرتبہ انکار کرتے رہے۔ آخر میں اس خواب میں صاحب نے قاری صاحب کو کہا، جو تھوڑے مال کے نہ ملنے پر شکو شکایت کرتے تھے، تھوڑی مصیبت اور درد سر اور پریشانی کے اوپر شکو شکایت کرتے تھے، ان کو کہا تم 1,00,000 دینار کے مالک ہو، اس کے باوجود تم اپنے فقر و فاقہ اور مفلسی کا رونا روتے ہو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب وہ آدمی قاری صاحب صبح اٹھے تو ان کا اضطراب ختم ہو چکا اور اپنے حال کے اوپر مطمئن ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا کہ دریا کے کنارے کے اوپر ہے اور اس کے جسم پر زخم ہے، اور ایسا زخم ہے کہ کسی دوا سے، دارو سے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ مدتوں اسی بیماری میں مبتلا رہا، اس پر بھی وہ خدا کا شکر بجا لا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرسیدس شکر چے میں کوئی، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کس بات کا شکر کرتے ہو؟ گفت شکر اس نے کہا میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، کہ میں مصیبت میں تو پھنسا ہوا ہوں لیکن کسی معصیت اور گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں، اس پر میں شکر کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی عورتوں اور زلیخا کے امتحان کے بارے کے اندر آئے تو اس وقت قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہا کہ میرے پروردگار مجھ کو یہ جیل کھانا زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہے۔ تو ایک طرف تو مصیبت و جسمانی اور ایک طرف ہو ایمان کے اندر ڈاکہ ڈالنے والے کوئی گناہ کا کام کرنا، تو انسان سوچے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی، اللہ کا شکر کرے کہ جسم کی مصیبت ہے، ایمان کی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ المکرمہ حرم شریف کے اندر برطانیہ کے لوگوں نے ان کو قید کرنے کے لیے اسیری کا گرفتاری کا پروانہ جاری کیا تو اس وقت واویلا کرنے کے، شور مچانے کے، پریشان ہونے کے یوں کہا الحمدللہ بمصیبت گرفتارم آمد نہ بمعصیت، خدا کا شکر ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی گناہ میں گرفتار نہیں ہوں۔ یہ چند باتیں اسی سلسلے کے اندر کہ ان چیزوں کو اگر ہم مراقبہ کریں، غور کریں اور زاویہ نگاہ کو بدل کر عمدہ سوچ کے ذریعے سے اللہ کی موجودہ بڑی نعمتوں کو سوچے تو یہ چھوٹی چھوٹی آنے والی مصیبتیں جو ہے اس پر صبر آ جائے گا، اس پر راحت آ جائے گی، اس پر اطمینان ہوگا، آدمی جو ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے وہ موجودہ نعمتوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور بڑی بڑی سیک چلی کی طرح ان چیزوں کو جو ہمارے پاس نہیں تمنا کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ انسان غم میں رہتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں یہ 2 مجلس ہوئی، انشاءاللہ آئندہ تیسری مجلس بھی اسی مضمون کے سلسلے میں ہے، لیکن آئندہ بہت ہی اہم ایک عجیب قصہ پڑوسی ملک کا ہے جو اسی سلسلے کے اندر اور زیادہ بصیرت افروز ہے، اور ہر آدمی کو انشاءاللہ جو بھی مصیبت کے اندر ہو اس کے لیے راحت اور اطمینان کی اس میں راہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم جو عطا فرمائی ہے اسے صحیح سوچ کر کے ان تمام حالات کے اندر اطمینان سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔